بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. کل ہم نے آیت نمبر 28 تک بلکہ آیت نمبر 31 تک ترجمہ پڑھ لیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی، تو پھر ہم ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے جو کچھ آیات ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کل ہم نے آیت نمبر 26 تک ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 27 کی تفسیر رہ گئی تھی تو وہ آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی یعنی قرآن مجید کی اہمیت کا ذکر کیا اور معترضین کے اعتراضات کا علاج تجویز کیا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، کہ آپ تلاوت کیجئے، آپ پڑھیں اس چیز کو، مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی کتاب۔ صحیح بات تو اسی کتاب میں ہوگی، جو لوگ اس کتاب کے بارے میں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ یقینی نہیں ہے۔ قطعی اور یقینی علم نہ تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں ہے، نہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، بلکہ قطعی اور یقینی علم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ تو آپ اس کتاب پہ اعتقاد رکھیں، اس کی تلاوت کریں اور اسی کو اپنا نصب العین بنائیں۔ قرآن مجید وحی جلی اور ہر چیز کی بنیاد ہے، باقی تمام چیزیں اس کی تشریح اور توضیح ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے قلب مبارک پہ اتاری وہ وحی خفی ہے اور اس کتاب کی تشریح ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ، کہ سنت یعنی حدیث جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو قرآن مجید کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ کل کے سبق میں جو ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا تھا، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، کہ آپ اس معاملے میں ان لوگوں سے جھگڑا نہ کریں، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ، اور نہ ان میں سے کسی سے پوچھیں، اصل بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، لہذا تمام معاملات میں اسی کتاب پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ تو اس کتاب کی حیثیت اس قدر قطعی اور یقینی ہے، لا مبدل لکلمات، کہ اس کے کلمات کو لا مبدل، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے دین کو غالب کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا۔ حالانکہ مشرکین اور اہل کتاب ہمیشہ سے اس دین کو مٹھانے کی کوشش کرتے رہے، دلیل اور برہان کے اعتبار سے تو یہ دین تمام ادیان پہ، تمام دینوں پہ ہر وقت غالب ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے سیاسی طور پہ بھی دین اسلام کو دنیا میں غالب کر کے اپنے وعدے کی تکمیل کر دی۔ غیر مسلم اقوام نے اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام میں تغیر اور تبدل کی لاکھ کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس معاملے میں یہودی ہمیشہ پیش رہے، ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ
کسی نہ کسی طریقے سے اس قرآن کو ختم کیا جائے، اس کے پڑھنے والوں کو ختم کیا جائے، مختلف اعتبار سے پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، غلط جو ہے تحریف شدہ قرآن مجید جو ہے وہ شائع کر کے مختلف علاقوں میں بیچتے رہتے ہیں، اور اسی طرح مختلف افراد کے ذریعے سے وہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ، اعراب، قراءت کی حفاظت ہوئی، ہر زمانے میں اس کی تفسیر اور توضیح ہوتی رہی ہے۔ مسلمانوں نے نحو و صرف جیسے علوم ایجاد کیے جن کے ذریعے قرآن مجید کی ٹھیک ٹھیک وضاحت ہوتی ہے، قرآن مجید کے کلمات اور صیغوں کی حفاظت ہوئی، اور اس کی قراءت میں کوئی خلل واقع نہ ہوا۔ فقہ اور اصول فقہ جیسے علوم اور فنون جو ہے وہ مدون ہوئے تاکہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فصاحت اور بلاغت کے علوم کے ذریعے قرآن مجید کی عبارت کو عمدگی سے سمجھنے میں مدد ملی، اور اسی طرح دین میں جو غلط باتیں آتی رہی ان کی نشاندہی ہوتی رہی، صحیح کو ضعیف سے ممتاز کیا گیا، فقہائے کرام نے اجتہاد کے ذریعے مسائل کا استنباط کیا، اور اس طریقے سے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں مدد ملی۔ قرآن مجید کی اصول جو ہے ایسے پائیدار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ مضبوط اور مستحکم دین ہے، اس میں ایسی کوئی لچک نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی حرام کیے ہوئے چیز کو حلال یا حلال کو حرام کر دے۔ اس کے بتائے ہوئے حلت اور حرمت کے قوانین ایسے مضبوط ہے کہ کوئی فرد واحد، جماعت یا حکومت ان کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں ساری مخلوق عاجز ہے، اس کے کلمات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کی نافرمانی کرنے والے مجرمین کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ ملتحدہ یہ لحد سے نکلا ہے، ملتحدہ کا جو لفظ ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ لحد سے۔ جس کا معنی ہوتا ہے بغلی قبر۔ لحد دراصل قبر کا انتہائی کنارہ ہوتا ہے، اور دین میں الحاد بھی انتہائی کنارہ ہی ہوتا ہے۔ جب انسان گمراہی میں پہنچ جاتا ہے اس کا معنی وہ آخری کنارہ ہے جہاں کوئی انسان پناہ پکڑ لے، مگر فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں سہارا اور پناہگاہ میسر نہیں آ سکے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو کفار، مشرکین، کمزور اور غریب مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو توہین تصور کرتے تھے۔ اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب تک سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غریب لوگ آپ کی مجلس میں موجود ہے، ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بات سنائیں تو ان غلاموں یا آزاد شدہ غلاموں کو اپنی مجلس سے اٹھا دے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہلے جانصاران اسلام کی قدر و قیمت سے آگاہ فرمایا، اور ان ضعفاء کی ہم نشینی کسی صورت میں
ترک نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ تو اسی بات کو بیان کیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ آپ صبر کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ صبر کا ایک معنی روکنا بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یعنی اسلام کے ان جانصاروں کو اپنی مجلس سے الگ نہ کرے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو الگ کیا تو آپ زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے۔ آپ کیا ہوں گے؟ زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کے عمراء نے بھی آپ کے فالوور کے متعلق یہی بات کی تھی، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے فالوورز گٹھیا قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے فالوورز میں کوئی بڑا آدمی تو ہے ہی نہیں ہے، سب ذلیل لوگ ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان سے یہی کہلوایا کہ میں ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکیل دوں گا تو میں ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں، یہی لوگ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، جو اس وقت ایمان لائے جب مخالفت اور ایذا رسانیوں کی تند اور تیز آندیاں چل رہی تھی۔ یہ ایسے لوگ ہیں یریدون وجہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہے، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ان کے پیش نظر کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جو کہ بلند ترین مقام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین لوگ ہیں، کیونکہ ان کا مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل تو ان سب کو سب کچھ مل گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا یہ سب سے بڑھ کر ہے، کسی فرد، جماعت یا قوم کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے۔ اکثر لوگ دنیا کی ترقی کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، اسلام اس کا مخالف تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں مشغول ہو کے اگر انسان کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا تو پھر اس مادی ترقی کا کیا فائدہ؟ لوگ امریکہ اور دوسرے امیر ملکوں کے پیرش کرتے ہیں کہ انہیں دنیا کی تمام ضروریات وغیرہ جو ہے میسر ہے، وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اگر اس چند روزہ زندگی کی وجہ سے ابدی زندگی، آخرت کی زندگی خراب ہو گئی تو بڑا ہی نقصان ہے۔ اگرچہ ترقی یافتہ لوگ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں مگر ان میں بھی حقیقت کا فقدان ہوتا ہے۔ کیا ان ترقی یافتہ ممالک میں غریب لوگ نہیں ہیں؟ وہاں پہ بھی غریب لوگ ہیں، وہاں پہ آپ جائیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان غریب اہل ایمان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پہ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں فضل کا معنی ارتفاق، یعنی دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنے کا طور طریقہ ہے۔ رضوان سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے جسے وہ مختلف طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمانداروں کے پاس بہتر طور پہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تین حالتیں ہیں:
بالकुल मामूली हालत में तंगी की जिंदगी बसर करने को तकशुफ कहा जाता है। ताकाफ शीन फा, उसको भी पसंद नहीं किया गया। दूसरी हालत रिफाहत बालिगा की है, रिफाहियत बालिगा, इसका मतलब है कि इंसान को इंतहाई दर्जे की खुशी हासिल हो, बेहतरीन मकान में रहायश इख्तियार करे, बेहतरीन लिबास पहने, खुराक भी बेहतरीन हो, सवारी भी निहायत उम्दा हो। ये भी बहुत ज्यादा पसंदीदा नहीं है। खैरुल उमूरी औसतुहा, दरमियानी हालत ही अच्छी है। लिबास हर शख्स को मिलना चाहिए, मगर न बहुत कमतर और न ज्यादा शान व शौकत वाला। अगर जायज जराए से किसी को अच्छा लिबास मुयसर आता है तो बेशक इस्तेमाल करे, मगर हर वक्त अच्छे से अच्छे लिबास, मकान, सवारी और ऐश व इशरत के पीछे पड़े रहना ये दुरुस्त नहीं है। इससे गरीबों का हक भी तलफ हो जाएगा, जिसकी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो बेहतरी इसी में है कि दुनिया के बेहतरीन लवाजिमात हासिल करने की बजाय इंसान दरमियानी हालत पे इक्तिफा करे। इज्तिमाई निज़ाम इसी सूरत में दुरुस्त हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को ये भी फरमाया, वला तअदु ऐनाका अन्हुम, आप अपनी निगाह शफकत ऐसे मुखलिस लोगों से दूर ना करें, बल्कि हर वक्त उन पर निगाह शफकत रखें। ठीक है। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, क्या आप दुनिया की जिंदगी चाहते हैं? ये मकसद नहीं है, मकसूद नहीं है, बल्कि असल मकसूद अल्लाह ताला की रजा है, उसी की फिक्र करनी चाहिए। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जरा भी ख्याल पैदा हो कि इन ज़ुआफ़ा को थोड़ी देर के लिए अलहदा करके उमरा को भी इस्लाम की हक़ानियत से खबरदार किया जाए, तो अल्लाह ताला ने उसकी नफ़ी कर दी। फरमाया, आप ये न ख्याल करें कि उमरा के ईमान कबूल कर लेने से इस्लाम पे बड़ी रौनक आ जाएगी, नहीं, बल्कि ईमान की रौनक जो है वो तो अल्लाह ताला की याद से आएगी। सिर्फ मालो दौलत से इस्लाम तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के इस हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके साथ हम नशीनी का मुझे हुक्म दिया गया है। चुनांचे आप हमेशा इन्हीं लोगों में बैठना पसंद करते हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने एक रिवायत नकल की है, लअन उजालिस कौमन यज़कुरून अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मिन सलातिल गदाति इला तुलूइ शम्सी अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्सु, कि मैं बैठ जाऊं उन लोगों के साथ जो सुबह की नमाज से लेके तुलू तुलुए सूरज तक अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, और ये मेरे नज़दीक उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिन पर सूरज जो है वो तुलू होता है। और आपने ये भी फरमाया, वलअन अज़्कुरल्लाह मिन सलातिल अस्र इला गुरूबि शम्सी अहब्बु इलैया मिन अन उअतिका समानियतम मिन वुल्द इस्माइल दियतुन कुल्लि वाहिदिन मिनहुम इस्ना अशर अल्फा, कि मैं नमाज असर से लेके गुरूब शम्स तक बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करूं, ये मेरे नज़दीक उससे बेहतर है कि मैं औलाद इस्माइल से 8 गुलाम आज़ाद करूं जिनमें से हर एक की दियत 12,000 हो। तो अल्लाह ताला का जिक्र इतनी बुलंद चीज़ है, और ये गरीब लोग ही हैं जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती भी है कि हमारी क्लास जो है असर से मगरिब के दरमियान होती है। असर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक अमूमन क्लास होती है, और इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते उसी तरतीब के मुताबिक होगी। तो इस तरीके से ये फजीलत जो है हमें भी हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला हमें बस तौफीक देते रहे। तो ये लोग जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा तलाश करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनके साथ बैठने की कोशिश करें, ये ख्याल ना करें कि बड़े लोगों को अहमियत देने से इस्लाम की तरक्की हो जाएगी। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के नबियों पे अव्वलीन ईमान लाने वाले हमेशा गरीब लोग ही हुए।
بڑے لوگ تو بالکل آخر میں آتے ہیں جب ان کے لیے فرار کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان اور دیگر بڑے بڑے اکابرین فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لائے، اور جو لوگ روز اول سے تکالیف برداشت کر رہے تھے ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، مال اور جان کو قربان کیا، ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، وطن چھوڑا لیکن دین کو سینے سے لگائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ساتھ ہم نشینی کی ہدایت کی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَا تُطِعْ، اور آپ اطاعت نہ کرے، بات نہ مانے، من، اس شخص کی، اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، فرمایا ہم نے انہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے سزا کے طور پہ انہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہودیوں کے بارے میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور یہ حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ تو بعض فرماتے ہیں کہ اغفلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے دل کو غفلت کی طرف منسوب کر دیا۔ عربی زبان میں یہ نسبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اغفلنا کا معنی صادفنا قلبہ غافلہ ہے، یعنی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا، غافل کیا نہیں بلکہ غافل پایا ہے۔ اور غفل جو ہے اس تیر کو بھی کہتے ہیں جس پہ کوئی نشانہ نہ ہو۔ زمانہ جاہلیہ میں جوئے کے 10 تیر استعمال ہوتے تھے، جن میں سے 7 تیروں پہ 1 سے 7 تک نمبر لکھے ہوتے تھے، اور باقی 3 تیر جو ہوتے وہ خالی ہوتے تھے، وہ غفل کہلاتے تھے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے اور ایمان سے غفل یعنی خالی بنا دیا ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں۔ بعض مفسرین اغفلنا کا معنی رسوا کر دینا کرتے ہیں، اور جملے کا مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کی یاد سے غفلت برتتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ شخص حق کا متلاشی نہیں ہوتا، نہ کسی صحیح اصول کا طالب ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عقائد باطلہ اور بدعات کی پیروی دراصل شیطان ہی کا اتباع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راستہ تو صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہر خوشی اور غمی میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر خواہشات کے پیچھے چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو فرمایا کہ آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جس کو کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے آدمی کا معاملہ تو حد سے بڑا ہوا ہے، وہ افراط اور تفرید کا شکار ہے، جو کہ بڑی ہی مذموم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ادب سکھلایا ہے، اور پھر آپ کے واسطے سے واقعی امت کو بھی، کہ وہ غریب اور نادار اہل ایمان کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے، دولت مندوں کی خوشامد نہ کرے اور غربا کو نظر انداز نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بھی یہ الفاظ سکھلائے ہیں، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکین کی حالت میں ہی وفات دے، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہی فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حب المساکین کی بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمرا کی نسبت غربا کو ترجیح دی ہے، انہی کے ساتھ روابط قائم رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، وحی الہی، کتاب، دین، شریعت، احکام سب یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، ان میں کسی نبی کا ذاتی دخل نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جس کا جی چاہے ایمان قبول کر لی اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ پکڑ لی۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے اور اب وہ کسی کو صحیح راستے اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے کر تیر کی طرح سیدھا کر دے، مگر یہ چیز اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ اس کا اصول یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں جبر نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہہ دیا لست علیہم بمسیطر، کہ آپ لوگوں پہ داروغہ تو نہیں ہے جو انہیں ایمان لانے پہ مجبور کر دیں گے۔ آپ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، قبولیت ہدایت کی ذمہ داری انہی کو سونپ دیں، وہ خود اس کے ذمہ دار ہے۔ اگرچہ ہر چیز اس کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ایمان لانے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور انسان کفر بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہی اختیار کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حد تک اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جون سا راستہ چاہے اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تمام قوہ عطا کر کے اپنی معرفت کے تمام ذرائع مہیا کر کے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ جس کا امتحان مطلوب ہے اس کو خاص حد تک اختیار بھی دے دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسب اعمال انسان کے اپنے اختیار میں رکھا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے اس کی اپنی اچھی کمائی ہی مفید ہے، اس کا برا عمل اسی کے خلاف جائے گا، لہذا اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ ایمان لے آئے یا کفر کا راستہ اختیار کرے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آگے آگاہ فرما دیا ان اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، یعنی جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے، کفر اور شرک کے راستے پہ چلیں گے، عقل کے خلاف کام کریں گے، تو پھر ان کی قسمت میں دوزخ کی آگ ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہوگی۔ احاط بہم سرادقها، گھیرا ہے ان کو اس آگ کے پردوں نے، سرادق پردوں کو کہا جاتا ہے، قناتوں کو کہا جاتا ہے، جیسے خیمے یا قنات کے پردے ہوتے ہیں، یہ پردے تو کپڑوں کے چند تہوں کے ہوتے ہیں، لیکن ترمذی شریف کی روایت میں آگ کی پردوں کی مٹھائی کو 4 دیواروں کی برابر ہوگی، ان میں سے ہر دیوار اتنی موٹی ہے کہ انسان 40 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو گھیرنے والی آگ کی تپش جو ہے وہ کتنی تیز ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر اہل دوزخ جو ہے فریاد کریں گے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ عطا کیا جائے، ہمیں کچھ دیا جائے، وہی یستغیثو، اگر وہ فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے نہیں، اگر وہ فریاد کریں گے، کس چیز کی فریاد کریں گے؟ کہ ہمیں کھانا پینا جو ہے وہ دیا جائے، کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے، یغاثو بماء کالمہل، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح ہوگا۔ جس طرح وہ گارا ہوتا ہے، اصل میں
محل اس تلچھٹ کو کہتے ہیں جو زیتون کے تیل کے نیچے جمع ہو جاتی ہے، اور پگھلے ہوئے تانبے پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ دوزخیوں کو دیا جانے والا پانی جو ہے بہت گرم ہوگا، یشوی الوجوہ، جو ہی وہ چہروں کے قریب لائیں گے وہ انہیں جلا ڈالے گا۔ سورہ محمد میں فرمایا کہ دوزخیوں سے کہا جائے گا سقوا ماء حمیما، لو یہ کھولتا ہوا پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لو، مگر جو ہی وہ اس کا ایک گھونٹ جو ہے حلق سے نیچے اتاریں گے فقطع امعاءہم، تو وہ ان کی آنتیں جو ہے وہ کاٹ کے نیچے پھینک دے گا، اور پھر ان کو دور سے جنتیوں کا حال بھی دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہ کیسے آرام میں ہے، جہاں انہیں ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ میسر ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ دوزخ والے جنتیوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے پانی میں سے ہمیں ایک گھونٹ ہی پھیلا دو، تو ادھر سے جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ جنت کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ حرام کر دیا ہے، وہ تو اس کی بو تک نہیں پا سکتے۔ تو بہرحال فرمایا کہ انہیں اس قسم کا گرم پانی دیا جائے گا، بئس الشراب، جو بہت ہی برا مشروب ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی برا آرام ہوگا، آرام کیا ہوگا۔ وہاں تو ہر قسم کا دکھ، تکلیف اور مصیبت ہوگی۔ یہ تو کفر، شرک، ظلم کا راستہ اختیار کرنے والوں کا ذکر تھا۔ اب ذرا اہل ایمان کے انعامات بھی سن لیں۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب آپ سب کو معلوم ہے کہ ترغیب اور ترہیب جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ابھی تک ترہیب تھی، اب ترغیب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اس دنیا میں رہ کے ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دلوں میں جگہ دی، اللہ کے انبیاء، اس کی کتابوں اور قیامت کی تصدیق کی، اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چل نکلے، اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال بھی انجام دیے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان اور دوسری اعمال صالحہ۔ ایمان کی حقیقت تو واضح ہو گئی، اور اعمال صالحہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نہایت غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بنیادی طور پہ اعمال صالحہ میں چار عبادات داخل ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو آدمی یہ چار عبادات ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ البتہ فقہائے کرام نے پانچویں نمبر پہ جہاد کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ پانچ بنیادی عبادات ہے، باقی تمام مالی، بدنی، قولی اور فعلی عبادات ان کی ضمن میں آ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، تو ہم نہیں ضائع کرتے بدلہ اس آدمی کا جس نے اچھا عمل کیا۔ اچھا عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا تو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر شخص اپنا قلیل ترین اچھا عمل بھی پالے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی محفوظ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور وہ اپنا ذرے کے برابر عمل بھی دیکھ لے گا۔ بہرحال اہل ایمان اور اعمال صالحہ کے مرتکبین کے بارے میں فرمایا اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے باغات میں رہائش کے سرسبز و شاداب باغات کے اندر ہی ان کے رہنے کے لیے عالیشان محلات ہوں گے، زیب و زینت، آرام اور آرائش کے تمام سامان مہیا ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے سامنے نہریں جو ہے وہ بہتی ہوں گی۔ باغات اور نہروں کا تصور انسانی زندگی کے لیے پورے آرام اور راحت کا تصور پیش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں انہیں ہر طرح کا آرام اور سکون حاصل ہوگا۔ تو زیب و زینت کی اشیاء میں سے زیورات کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور جنتی لوگ جنت میں زیورات سے محروم نہیں رہیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو جنت میں سونے کے کنگن جو ہے وہ پہنائے جائیں گے۔ اس دنیا میں مردوں کے لیے تو سونا اور ریشم حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنتیوں کو
یہ چیزیں جو ہے مہیا فرمائے گا. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کا کنگن پہننا تو اس دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی اچھی چیز معلوم نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے مختلف زمان اور مکان میں رواج کی بات ہے. بعض مقامات پہ اس کا رواج ہے، بعض پہ نہیں ہے. قدیم زمانے میں بادشاہوں کے کنگن، ہاتھ، ہار، انگوٹھیاں اور تاج پہننے کا ذکر ملتا ہے. انہیں معیوب نہیں سمجھا جاتا. کسرا کا تاج جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس پہ زر اور جواہر کا کام کیا ہوا تھا، بڑا قیمتی تاج تھا. اس کے ہیروں اور جواہرات کو مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا. بڑے بڑے قیمتی قالین میسر آئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ کر ان کے مسلح بنا دیے، مجاہدین میں تقسیم کر دیے. آپ نے ایسی چیزوں کے لیے کوئی عجائب گھر نہیں بنایا کہ وہاں یادگار کے طور پہ رکھ دی جائے. اسلام میں یہ تصور نہیں ہے. اور جہاں اس قسم کا تصور پایا جاتا ہے تو اس کی انتہا یہ ہے کہ میسور کے کسی میوزیم میں کسی صورت کا پاخانہ بھی رکھا ہوا ہے. تو بہرحال زیورات پہننے کا رواج بعض جگہوں پہ ہوتا تھا، بعض مقامات پہ ایسا تصور نہیں تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے والا ہر آدمی بادشاہ ہوگا، اسے بادشاہوں والی تمام سہولتیں حاصل ہوں گی. اگر دنیا کے بعض بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے رہے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی یہ نعمتیں عطا کرے گا. اچھے سے اچھا لباس بھی انسان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو بہترین لباس عطا فرمائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، وہ پہنائے جائیں گے، انہیں پہنایا جائے گا لباس باریک اور موٹی ریشم. سرسبز و شاداب باغات میں ان کے مکانات ہوں گے، اور پھر لباس بھی سبز رنگ ہی کا ہوگا جو ان کی زینت میں مزید اضافے کا باعث بنے گا. سندس باریک ریشم کو اور استبرق موٹی ریشم کو کہتے ہیں. اگرچہ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم پہننا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ چیز عطا فرمائے گا. متکئین فیہا علی الارائک، جنتی لوگ جنت میں صوفہ سیٹوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھیں گے. ارائک اریکتن کی جمع ہے، جس سے بیٹھنے کی آرام دہ چیزیں مراد ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے کرسی، صوفہ سیٹ، بینچ یا پلنگ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح زندگی میں آرام اور راحت کی چیزوں میں بیوی بھی شامل ہے. تو جنت میں اہل جنت کو پاک بیویاں بھی حاصل ہوں گی. سورہ دخان میں ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم پاکیزہ حوریں ان کے نکاح میں دے دیں گے. یہ تو ساری مادی نعمتوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کے نعمتیں بھی موجود ہوں گی. یہ لوگ پاکیزہ مجلسوں میں شریک ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جو بلند ترین نعمت ہے. وہاں پر ہر قسم کی اشیاء کے بازار ہوں گے. جنتی جو چیز پسند کرے گا بلا قیمت میسر ہوگی. آخر میں فرمایا نعم الثواب، یہ کتنا اچھا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے انبیاء، کتب اور معاد پہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کے لیے نہایت ہی اچھا بدلہ ہے یہ. وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کتنا ہی اچھا آرام ہے. ان نعمتوں کے تصور سے ہی کتنی راحت ہوتی ہے، اور جب یہ حقیقت میں مل جائیں گے انشاءاللہ تو کتنا آرام اور سکون میسر ہوگا. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کا حال بھی بیان کر دیا ہے، اور پھر اہل ایمان کا ذکر بھی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا موازنہ کر کے ترغیب اور ترہیب کی بات مکمل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے. پھر انشاءاللہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.